الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ادھر سامنے آ جائیں نا، ادھر آ جائیں۔ پیج نمبر 85 نکالیے، پیج نمبر 85۔ دیکھیے بہت مشکل چیز پڑھا رہا ہوں میں آج۔ دیکھیے آج کا دن اصطلاحات کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں الہ۔ الہ کی جمع آتی ہے آلہہ۔ الہ کا عام مطلب معبود لیا جاتا ہے اور الوہیت سے مراد عبادت ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں الہ کے 8 مختلف مفہوم ہیں۔ پہلا مطلب ہے لاہ سے، اس کا مطلب ہے احتجب، وہ چھپ گیا۔ ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے الباطن۔ سورہ حدید کی لکھ لیجئے، آیت نمبر 3 ہے، اس کے اوپر لکھ لیں الحدید 3۔ الظاہر والباطن، الظاہر والباطن۔ اچھا دیکھیے اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے اور اپنی آیات کے اعتبار سے ظاہر ہے۔ ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے۔ الظاہر والباطن۔ اچھا نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، چھپا ہوا ہے نا۔ اچھا اب دوسری چیز دیکھیے، الہ کا ایک مطلب ہوتا ہے تحیرہ، وہ حیران ہو گیا۔ پوشیدہ ہستی کے بارے میں حیرانی اور سرگشتگی ایک لازمی بات ہے۔ دیکھو اب تمہارا فرض کرو تمہارے ابو نے تمہاری منگنی کر دی، ٹھیک ہے نا، تمہاری امی نے اور تمہاری بہن نے جا کے بات پکی کر دی۔ اب دیکھو تم اپنی بہن سے کہتے ہو، امی سے کہتے آپ لوگ گئے تھے وہاں، کم سے کم تصویر تو لے کے آتے۔ چھپی ہوئی چیز ہے نا، آپ کی بیوی بھی چھپی ہوئی، رشتہ پکا ہو گیا، تصویر ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں شوق ہوتا ہے، چھپی ہوئی چیز کے بارے میں حیرانی بھی ہوتی، کیسا ہے، سمجھ گئے بات؟ تو تحیرہ، پوشیدہ ہستی کے بارے میں حیرانی اور سرگشتگی ایک لازمی بات ہے۔ تیسری چیز، الہ کا ایک مطلب ہے اتجہ الیہ لشدت شوقہ الیہ، شوق کی شدت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تصویر آ گئی، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، سہیلی سے کہہ دیتا ہوں پہنچا دے گی، تصویر پہنچ گئی۔ اب تصویر کو دیکھے جا رہے ہیں، طیب صاحب تصویر کو ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ تصویر کو دیکھ کے دل نہیں بھرتا، ایک مرتبہ دیکھا پھر دو، پھر رات میں 10 بجے اٹھ کے پھر تصویر دیکھ لی، رات کے 12 بجے تصویر دیکھ رہے ہیں۔ شوق کی شدت ہے نا، چھپی ہوئی چیز کے۔ دیکھیے پہلی چیز کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حیرانی، سرگشتگی۔ تیسری چیز ہے شوق کی شدت۔ پوشیدہ ہستی کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی خواہش اپنے اندر شوق کی شدت رکھتی ہے۔ اللہ کی تعالیٰ کی طرف بھی انسان شدت شوق سے توجہ کرتا ہے۔ غالب کہتا ہے ایسے نہیں ہے، جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز آپ ہی ہو، جب نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں، جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز آپ ہی ہو نظارہ سوز
پردے میں منہ چھپائے کیوں. یہ ذرا دیکھ لو یار کوئی ہمارے. اچھا جی. علیہ ولیہ بی امہ. دیکھو یہ اونٹنی کا بچہ جب اونٹنی سے چمٹ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ولیہ بی امہ. اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے چمٹ گیا. دیکھیے مصیبت میں چمٹنے سے سکون حاصل ہوتا ہے. جی یہ میرا نمبر 3 اور 4 میں سوالیہ ہے. یہ ریفر جو ہے وہ جو بندہ یہ کام کرے اس کی طرف ہوگا یا جی. علیہ فعل ماضی ہے نا, جو بھی بندہ فاعل کی طرف یہ منسوب. جی جی جی. دیکھیے ذرا غور سے سنو. فرض کرو آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہے 5 سال کا, گلی میں بچے کھیل رہے ہیں. 7 سال کے بچے نے 5 سال کے آپ کے بھائی کو مارا. آپ آ گئے گلی میں, آپ کی عمر ہے 20 سال. آپ کو دیکھتے ہی کہے گا بھائی بھائی مجھے مار رہا ہے. اچھا بھائی کو دیکھتے ہی بچے کی جان میں جان آ جائے گی, بھائی سے چمٹ جائے گا. اچھا دیکھیے الیہتو کا مطلب ہے سکنتو الیہ, میں نے اس سے سکون حاصل کیا. چمٹنا اور سکون یہ آپس میں ملے جلے بات ہے نا. اس چمٹنے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ سکون حاصل ہو گیا. پہلے پریشان تھا, اب ہی از انڈر سیف کسٹڈی. اچھا طاقتور ہستی کی پناہ حاصل کرنے سے اور اس سے چمٹنے سے سکون حاصل ہوتا ہے. دیکھو بچہ ماں سے لپٹتا ہے, باپ سے لپٹتا ہے, بڑے بھائی سے لپٹتا ہے نا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ بڑا بھائی آ گیا, اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, اب مزید پٹائی نہیں ہوگی. دیکھیے کون ہستی آ گئی؟ طاقتور ہستی. اچھا آلہہ کا مطلب ہے اجارہ. اجارہ آلہہ کا مطلب ہے مجیر. مجیر پناہ دینے والا. اجارہ اجارہ یجیر مجیر, لکھ لو اجارہ یجیر مجیر. مجیر کا مطلب ہے پناہ دینے والا. پناہ دینے والا مجیر ہے. ہاں بھائی پریشان بیٹھا ہوا ہے پیچھے. مجیر کون ہے؟ پناہ دینے والا. اچھا لاہ کا مطلب ہوتا ہے ارتفع, وہ بلند ہوا, بلند ہوا, بلند مرتبہ. لاہ یلیہ سے اعلیٰ, عرفہ, بلند مرتبہ. اور علیہ کا ایک مطلب ہوتا ہے عبادہ, اس نے عبادت کی, پوجا کی, پرستش کی, اطاعت کی. اچھا بھی دیکھو پہلے اسلام میں جب ہم اللہ کے لیے الہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں الوہیت کا جامع مفہوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسا الہ ہے جو اعلیٰ اور عرفہ اور پوشیدہ ہے. دیکھو ایک تو اعلیٰ ہے, دیکھو العلی, تعالی تعالی, سبح اسم ربک الاعلی, سبح اسم اعلی وہو العلی العظیم. آیت الکرسی علی, العلی, آیت الکرسی العلی العظیم, سبح اسم ربک الاعلی, سب سے اعلی, سب سے بلند. دیکھیے وہ لامکہ کی بات ہو رہی تھی نا, سنو. کیا اللہ کا مکان ہے؟ ہاں مکان ہے. کہاں ہے؟ منفی السما. کہاں ہے؟ بلندی. لامکہ کی کیا بات ہے؟ بے وقوفی کی بات ہے. لامکہ عدم کہہ سکتے ہیں اس کی جگہ؟ نہیں بالکل نہیں کہہ سکتے. کوئی لفظ بھی اپنی طرف سے استعمال نہیں کر سکتے. آگے بتاؤں گا میں. اللہ کے لیے اپنی طرف سے کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ قرآن میں آئے یا حدیث میں آئے.
متشابہات جی متشابہات نہیں، اس کے نام میں الحاد کرنا حرام ہے. الذین یلحدون فی اسمائی، بتاؤں گا میں، نام اپنی طرف سے اللہ کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. اچھا دیکھیے، منفی السما، منفی السما وہ جو آسمانوں میں، امینتم، سورہ ملک، امینتم من فی السما ان یخسف بکم الارض ام امینتم من فی السما ان یرسل علیکم حاصبا. کیا تم بے خوف ہو، کیا تم نچنت ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں تمہارے ساتھ دھنسا دے؟ کیا تم بے خوف ہو، کیا تم نچنت ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھریلی ہوا بھیجے؟ تم بے فکر ہو. امینتم من فی السما، من فی السما کہاں ہے اللہ؟ آسمان پر. اچھا دیکھیے، آخری حج، حجۃ الوداع، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 3 مہینے 3 دن پہلے سارے صحابہ موجود ہیں. آپ پوچھتے ہیں حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں قد بلغت وادیت الامان، ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا. آپ یہ انگلی اٹھاتے ہیں، شہادت کی انگلی، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، میں نے پیغام پہنچا دیا. پھر آپ کہتے ہیں فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں شاہد ہے، جو یہاں موجود ہے، وہ غائب تک پیغام پہنچا دے. انگلی کس طرف اٹھائی؟ اچھا کبھی دیکھو پورے قرآن میں، حدیث میں کہیں نہیں نیچے کا ذکر کہیں نہیں ہوا. ہمیشہ بلندی، معراج کہاں ہوئی؟ پہلے آسمان، دوسرے سے بلندی کا ایک تصور ہے. اللہ کے بارے میں ہمیشہ آسمان کا تصور ہے، بلندی کا تصور ہے، علو کا تصور ہے. عالی، اعلی، تعالی، متعال ہے، متعال آگے آئے گا قرآن میں، پھر بتاؤں گا متعال. ادھر دیکھو، لکھ لو یہاں، اب تم نے آگے بتاؤں گا میں. دیکھو ایک تو علی ہے، العلی، 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 اور ایک ہے الاعلی، اور ایک ہے تعالی. یہ سب کا مادہ عین لام واو ہے. اور ایک ہے متعال، متعال، ایک ہے تعالی. یہ سب الفاظ آپ کو اللہ کے بارے میں ملیں گے. مادہ اس کا یہی ہے، بلندی. اللہ کے بارے میں ایک بلندی کا تصور ہے. اچھا دیکھیے، اب پھر ذرا پڑھیے. اللہ تعالیٰ ایسا الہ ہے جو اعلیٰ اور عرفہ ہے. عرفہ یعنی رفعت، بلندی، پوشیدہ ہے، جس کے جاننے کے لیے دل میں شوق کی شدت ہوتی ہے، جو انسانوں کی حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، جو خطرات اور مصائب میں پناہ دے سکتا ہے، اضطراب کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں سکون دے سکتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے اور قوت ہے، جو بلند مرتبہ ہے. لہٰذا ایسے الہ یعنی اللہ ہی کی عبادت، غلامی، اطاعت اور پرستش کی جانی چاہیے. ادھر دیکھو، اب آپ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے بچے کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، بہت خون ضائع ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون بہت نکل گیا، there is no hope. آپ کہتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اچھا کیوں کرتے ہیں سنیے، اچھا دعا کرتے ہیں نا، میرے بیٹے کو بچا لے، مصائب میں کون مدد کرے گا؟ دیکھو وہ بچا سکتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، وہ جان بچا سکتا ہے. اچھا دعا کرتے ہیں نا، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، شادی ہو گئی آپ کی، 6 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوا، یا اللہ اولاد، اللہ اولاد دے، اولاد دے. کیوں کرتے ہیں دعا؟
کیوں کرتے ہیں؟ وہ دے سکتا ہے نا. اگر وہ نہیں دے سکتا تو کیوں دعا کرتے ہیں؟ پاگل ہو تم. ادھر دیکھو سنو, کمزور کی سے مدد طلب کریں گے آپ؟ ہمیشہ مدد کس سے مانگتے ہیں آپ؟ طاقتور. یاد رکھیے. اچھا ادھر دیکھو, آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربی الاعلی, ماتھا ٹیکتے ہیں, اس کے آگے جھکتے ہیں, تذلل کا اظہار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دعا مانگتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ طاقتور ہے. اگر وہ طاقتور نہیں ہے, سنیے, اگر وہ بہرا ہے, کیوں کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ؟ اگر وہ بہرا ہے, سنتا ہی نہیں, تو کیوں دعا کرتے ہو؟ پاگل ہو. اگر وہ مدد نہیں کر سکتا, کمزور ہے, لاچار ہے, بے بس ہے, مجبور ہے, کیوں دعا مانگ رہے ہو تم؟ پاگل ہو. یاد رکھو, دعا ہمیشہ طاقتور سے مانگی جاتی ہے, مدد ہمیشہ طاقتور سے مانگی جاتی ہے, قوت والے سے. اچھا ادھر دیکھو پہلے, اب فرض کرو تم 20 سال کے ہو نا, گلی میں جا رہے ہیں, 2 لڑکے آ گئے موٹر سائیکل کے اوپر, چلو پیسے نکالو, موبائل نکالو. اچھا, وہاں زمین پر ایک کونے میں ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہے, فقیر, بھیک مانگ رہا ہے. آپ کہتے ہیں, فقیر سے کہتے ہیں بچاؤ بچاؤ؟ بالکل نہیں کہیں گے. کمزور سے مدد طلب کرتے ہیں؟ بڈھے سے مدد طلب کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے. مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ طاقتور سے. اس نقطے کو ذرا سمجھ لو اچھی طرح. پھر پڑھتا ہوں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ ایسا الہ ہے جو اعلیٰ و رفع ہے, پوشیدہ ہے, جس کے جاننے کے لیے دل میں شوق کی شدت ہے, جو انسان کی حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے, آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. وہ جو خطرات اور مصائب میں پناہ دے سکتا ہے, اضطراب میں سکون دے سکتا ہے. دیکھو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سکون دیتا ہے. وہ منیر نیازی کہتا ہے, تسکین اتارتا ہے دلوں میں خدا کا نام, تسکین اتارتا ہے دلوں میں خدا کا نام. سکون ملتا ہے نا, اللہ کا ذکر کر کے سکون ملتا ہے. آپ پریشان ہیں, نماز پڑھیے, 2 رکعت نماز پڑھیے, سکون ملتا ہے. جس کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, بلند مرتبہ ہے, اس لیے ایسے الہ کی عبادت, غلامی, اطاعت کرنی چاہیے. ذرا آگے جائیے. اب وہ اوپر جو ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ 1 2 3, اوپر سے 1 2 3 دیکھ لیجیے آپ, اور نیچے سے 4 5 6, پھر 7 8 درمیان میں. اوپر کے ایرو کو دیکھ لیجیے, نیچے کے ایرو کو دیکھ لیجیے آپ. اوپر دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہے, نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. اچھا, پوشیدہ چیز ہے نا, اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کو حیرانی ہے, اور اس کے بارے میں تجسس ہے, شوق ہے. سنیے, نمبر 3 پہ لکھ لیجیے, کیوریوسٹی. کیوریوسٹی ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ تصویر تو لا دیتی کم سے کم. کیوریوسٹی ہے نا. اچھا, اب نیچے جاؤ, بالکل چمٹتے ہیں. جب چمٹتے ہیں تو کیا ملتا ہے آپ کو؟ دیکھو, بچہ ماں سے لپٹتا ہے نا, اس کو سکون ملتا ہے. اس کو آگے سنیے, آگے میں پڑھاؤں گا سورہ توبہ میں, تو وہاں آئی ہے آیت, لا ملجا من اللہ الا الیہ. وہ جو 3 لوگ تھے نا, جو پیچھے رہ گئے تھے, جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے, وہ روتے تھے, کئی دنوں تک روتے تھے, کیونکہ بیک آؤٹ ہو گیا تھا ان سے, کوئی بات نہیں کرتا تھا, کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا, روتے تھے. اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور دامن میں پناہ کی گنجائش نہیں ہے. لا ملجا الا الیہ, اسی سے چمٹنا ہے, اسی سے مانگنا ہے. اچھا دیکھیے, جب چمٹنے کا نتیجہ کیا ہے؟ سکون ہے. جب اس سے لپٹیں گے, اس کے مانگیں گے, سکون ملے گا آپ کو.
دعا کرنے سے سکون ملے گا، عبادت کرنے سے سکون ملے گا آپ کو، اور پناہ ملے گی۔ اب گونڈے تنگ کریں آپ کو، پیپلز پارٹی کا گونڈا تنگ کرے، آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیا، پی ٹی آئی کا گونڈا ہے، مسلم لیگ نون کا گونڈا ہے۔ اب سنیے، اب گونڈے تنگ کریں گے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جنرل کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر آپ پاکستان میں یہی چلتا ہے، اس سے بڑے گونڈے کے پاس جاتے ہیں، اس سے بڑے گونڈے کے پاس جاتے ہیں۔ پھر اس میں کمزور کے پاس کبھی نہیں جائیں گے آپ۔ پناہ کس کی لی جاتی ہے؟ پروٹیکشن کس کی لی جاتی ہے؟ لکھ لو یہ۔ اچھا، اب اس کے بعد اس لیے اللہ کے بارے میں ہمیشہ ایک تصور ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، بلند طاقت ہے، اور اس لیے پھر اس سے دعا مانگی جاتی ہے، اس سے عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہاں ایک بات لکھ لیجئے، مولانا نے لکھی ہے، نیچے لکھ لیجئے آپ، الوہیت اور پاور، طاقت اور الوہیت یہ لازم و ملزوم ہے۔ الوہیت اور پاور، طاقت کیا ہے؟ یہ لازم و ملزوم ہے۔ الوہیت اینڈ پاور they are concomitant۔ ادھر دیکھو، جو الہ ہے وہ طاقتور ہے، جو طاقتور ہے وہ الہ ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو الہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کمزور سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کمزور سے دعا کیوں کر رہے ہو؟ وہ نہیں دے سکتا تو کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ اچھا، اس لیے دیکھیے حدیث میں آتی ہے یہ بات، جب دعا مانگو تو جزم سے، اعتماد سے مانگو کہ یا اللہ، سنو کیا کہنا چاہیے دعا میں، یا اللہ تو دے سکتا ہے، دے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پنجاب میں ایک بڑے اللہ کے بزرگ تھے، بڑے مستجاب الدعا تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی ان کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ میری شادی ہو گئی، بچے نہیں ہوئے، دعا کریں۔ تو مغرب کے وقت ان کے گاؤں میں پہنچا ہو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آ گیا، تو کھانا وانا کھلایا اس کو، کہا کہ مسجد میں سو جا۔ اب وہ 3 بجے مسجد میں دعا کرنے لگے، تہجد کی نماز پڑھی، پنجابی میں دعا کرنے لگے، کہنے لگے اے اللہ تو کتوں کو دیتا ہے، یہ تیرا بندہ ہے، اس کو کیوں اولاد نہیں دیتا؟ بلیوں کو دیتا ہے تو اس کو کیوں نہیں دیتا؟ دے، کیوں نہیں دیتا؟ دے اس کو۔ تو دعا میں جزم چاہیے، دعا میں اعتماد چاہیے، دعا میں یقین چاہیے۔ اچھا، یہ دعا میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے سنو تیری مرضی ہے، دینا ہے تو دے ورنہ نہ دے، اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ دے تو دے سکتا ہے، اعتماد ہو، یقین ہو، جزم ہو، یقین۔ اچھا سنیے، لکھ لو ایک چیز، اللہ کی ڈکشنری میں ناممکن نہیں، اللہ کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے کوئی۔ یفعل ما یرید، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ لکھ لو، سورہ بروج کی آیت ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ کوئی دیکھو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی امریکہ، کوئی آرمی چیف، کوئی پریزیڈنٹ، اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ دیکھو الہ کو سمجھ گئے، الہ کو سمجھ گئے، پھر بعد میں الہ کی آیات قرآن میں آئے گی نا، میں کہوں گا ادھر، اچھا ادھر دیکھو اب ذرا، اچھا ادھر دیکھو، یہ لکھ لو آیت سورہ یونس کی آیت، سورہ یونس کی آیت نمبر 90 ہے۔ ادھر دیکھو، فرعون جب ڈوبنے میں لگا نا، فرعون ڈوبنے لگا، اس نے کہا لا الہ الا الذی
آمنت بہی بنو اسرائیل. فرعون جب ڈوب رہا تھا اس نے کہا لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل. کلمہ پڑھا نا اس نے. کون سا الہ ہے؟ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے نا اس الہ پہ میں ایمان لاتا ہوں. کلمہ پڑھا نا. لیکن عذاب آنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا. اچھا ادھر دیکھو, اب یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت. ادھر دیکھو سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کیا یونس علیہ السلام نے پہلے, فرعون جو ہے سنیے, فرعون پہلے اس کے کئی خدا تھے, آلہہ تھے اس کے, کئی مشرک تھا فرعون مشرک تھا. لکھ لو یہ, فرعون مشرک تھا, کئی خداؤں کو مانتا تھا. مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا, اس نے کہا بنی اسرائیل کے الہ پہ ایمان لاتا ہوں. فیمس چیز کے ذکر کنفرم کرنی ہے کہ 55 سال تک رات کو ایک کان پر کھڑے ہوئے توبہ استغفار نہیں کرتا جی. فرعون کے بارے میں قوم کی بلیف یہ ہے کہ یہ 50-55 سال تک صبح خدائی دعوے کرتا تھا اور رات کو یہ ایک کان پہ کھڑے ہو کے توبہ استغفار کرتا تھا. کس نے کہا یہ؟ قوم کی بلیف ہے. بھائی تم لوگ کن جاہلوں کی صحبت میں رہتے ہو, تم کن بے وقوفوں کی صحبت میں رہتے ہو. تم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو یا تم دیہاتی لوگ ہو؟ تم کون ہو تم لوگ؟ یا تاریخ جمیل کی امت ہو تم؟ میں تم کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں, علم وہ ہے جو ٹھونک بجا کے لیا جائے. میں نے کہا تم کو میری بھی کوئی بات بغیر دلیل اٹھا کے پھینک دو اس کو. علم نام ہے قرآن کا اور حدیث کا, صحیح حدیث. جھوٹی حدیث بھی ہے تو اٹھا کے پھینک دو اس کو. محدث اس پہ سرٹیفائیڈ کر دے اس کو کہ صحیح حدیث ہے, پھر لینا اس کو. علم نام ہے, اللہ علم دیتا ہے آپ کو. اچھا ادھر دیکھو, فرعون کہتا ہے قرآن میں کہ انا ربکم الاعلی. تو اگر وہ مشرک تھا اور اس کا الہ تھا تو وہ اپنے آپ کو الہ کیسے کرتا؟ وہ سمجھاتے ہیں. ابھی تم صبر کرو تھوڑا پہلے. اسی کو سمجھانے کے لیے اتنی ساری تمہید باندھی جا رہی ہے. ابھی 3 گھنٹے بیٹھو تم, تو وہ پھر آئیں گے ہم. ٹھیک ہے نا, وہ آ رہے ہیں. تو اب یونس علیہ السلام نے کیا شرک کیا تھا؟ ہاں بتاؤ بھائی, کیوں کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ کیونکہ وہ پہلے سے نہیں, وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت. اچھا ادھر دیکھو, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سبحانک تو بے عیب ہے. تین باتیں کہہ رہے ہیں وہ. لکھ لو بھائی کاپی میں, یہ لکھ لو. پہلے کہہ رہے ہیں لا الہ الا, دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بے عیب ہے, تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ میں ظالموں میں سے ہوں. یہ کہاں کہہ رہے ہیں سنیے, یہ کہہ رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں. تو فرعون کی طرح مشرک تو نہیں تھے نا, اللہ کے پیغمبر تھے. تو یہاں سنیے, یہاں الہ کا مطلب ہے کہ تجھ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, تو نے ہی مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ہے, یہ تو نے ہی مچھلی کے پیٹ میں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے. اچھا, اور یہاں اس سبحانک کا مطلب ہے تو بے عیب ہے, تو ظالم نہیں ہے. ظالم میں ہوں, تو نے ظلم نہیں کیا. دیکھو مچھلی لکھ لو, مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر تو نے ظلم نہیں کیا, ظالم تو میں تھا. سبحانک, تو سبحان ہے, بے عیب ہے. عبداللہ سمجھ گئے؟ سبحان, تو بے عیب ہے, تو ظلم نہیں کرتا. غلطی میری تھی, انی کنت من الظالمین.
اچھا اب سنیے، تیرے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جو باہر نکالے مجھے اس سے. مچھلی کے پیٹ سے زندہ صحیح و ثابت نکالنے والی کوئی اور ہستی نہیں ہے سوائے تیرے. یہاں دیکھیے الہ طاقت کے لیے آیا ہے یہاں پر. سمجھ گئے کچھ بات؟ تو اس کو سمجھو. اب کیا کرتے ہیں سنیے، جہاں الہ آیا ٹھوک دیا وہاں معبود، جہاں الہ آ گیا ٹھوک دیا معبود. تو پھر یہی پریشانی ہوتی ہے آپ کو. سمجھ گئے؟ چلیے یہ 2 آیتیں لکھ لیجئے. ایک تو سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور یہ لا الہ الا انت سبحانک، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87، انبیاء 87 ہے. انبیاء 87 اور یونس کی کیا نمبر تھی؟ 90. اچھا جی، اب آ جائیے پیج 87 پر. 87 پر دیکھو، خالق دیکھو، خالق کا مطلب ہے کریٹر. دیکھو وہ اول ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن. اول ہے نا، اس سے پہلے کوئی نہیں، پہلا ہے وہ. اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اس نے تمام اشیاء کو عدم سے وجود بخشا. عدم نہ کہیے، عدم، دال کے اوپر زبر لگائیں. اچھا، عربی زبان میں خلق یخلق کے 3 مطلب ہیں. خلق یخلق کے 3 مطلب ہیں. پہلی چیز ہے، ادھر دیکھو، کسی چیز کا ڈیزائن کرنا، خاکہ بنانا، نقشہ تیار کرنا. پہلا مطلب کیا ہے؟ ٹو ڈیزائن. اچھا، دوسرا مطلب ہے عدم سے وجود بخشنا، یعنی ابدا. دیکھو ابدا، بدی، اس کے اللہ کے ایک نام ہے بدی السماوات. بدی کا مطلب ہے، دیکھو اسی سے بدعت ہے، یعنی ایسی چیز جس کی کوئی نظیر پہلے نہیں ہے. انوینشن. اللہ جو ہے بدی ہے، یعنی ایسی چیز بناتا ہے جو کوئی پہلے کسی نے نہیں بنائی. ایسی مکھی ہے، ایسا سانپ ہے، ایسا بچھو ہے، ایسا بیکٹیریا ہے، ایسا وائرس ہے، سمجھے، ایسا ستارہ ہے، ایسا چاند ہے. نئی ڈیزائن کی چیز، یعنی ابداع. اور عدم سے وجود. دیکھو تیسری چیز ہے پہلے سے موجود ایک چیز سے دوسری چیز تیار کرنا. اس کو بھی خلق کہتے ہیں. ادھر دیکھو پہلے، یعنی دیکھو، ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ، ٹو کریٹ سم تھنگ فرام سم تھنگ، اینڈ ٹو ڈیزائن. 3 مطلب ہو گئے نا، یعنی زیرو سے ایک وجود بخشنا. جی بالکل، ہاں جی بالکل، بغیر کسی چیز کے. وہ کہتے ہیں سنو، کن. دیکھو یہ زمین اور آسمان سے کہا ایتیا، آ جا، زمین آ جا، آسمان آ جا، آ جا. وہ دونوں نے کہا اتینا طائی، سر آ گئے ہم، وجود میں آ گئے. کن، کم انٹو ایگزسٹنس، فیکون، ہو گئے. وہ کہتا ہے کن، آ جاؤ، بن گئی چیز. جادو ہے نا، طاقت ہے ایسی. اچھا آپ ادھر دیکھو پہلے،
آپ مکان بناتے ہیں، پیسہ چاہیے، اینٹ چاہیے، بجری چاہیے، انجینئر چاہیے، نقشہ چاہیے، سیمنٹ چاہیے، سریا چاہیے، لوہا چاہیے، لکڑی چاہیے، کارپینٹر چاہیے، گلاس چاہیے، 1000 چیزیں چاہیے آپ کو مٹیریل. وہ بغیر کسی چیز کے عدم سے وجود بخشتا ہے، عدم سے وجود بخشتا ہے. وہ کچھ جب دیکھیے وہ پہلے تھا تو کچھ نہیں تھا. کان اللہ لم یکن شیء. کان اللہ، اللہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہیں تھی سوائے اللہ کے. اچھا دیکھو اب اس نے کیا کیا، دیکھو پہلے مٹی پیدا کی، مٹی سے آدم کو پیدا کیا، آدم سے حوا کو پیدا کیا، آدم و حوا کے اب یہاں نطفے سے جو ہے پھر انسان کو پیدا کیا. اچھا اس نے بنایا نور، روشنی، اس سے اس نے پیدا کیا فرشتوں کو. اس کے بعد خالص شعلے سے مارج من نار، اس سے جنات کو پیدا کیا. یعنی ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کرنا، یہ بھی خلق ہے. اب ایک آیت کئی مرتبہ قرآن میں آئی ہے، وہ ذرا اچھی طرح سمجھیے. خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے وہ، خالق کل شیء. اچھا سنو ادھر دیکھو ذرا، ایک چیز کاغذ پہ اپنے تم لکھ لو، تم لوگ سب لوگ لکھ لو. ادھر دیکھو، اس کے لیے تم لکھ رہے ہو تو پین ہی نہیں ہے، تم آئے کیوں ہو یہاں؟ مت آؤ یہاں. سیر سپاٹے کے لیے ہم نہیں چاہیے، ہمیں لوگ نہیں چاہیے سیر سپاٹے کے لیے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ چھوٹے بچے نہ آئیں. میں نے اس لیے کہا تھا گریجویٹس آئیں، یہاں پر پوسٹ گریجویٹس آئیں، چھوٹے بچے نہیں آئیں، نہیں سمجھ سکیں گے. یہ قرآن کی بات ہے، یعنی انہ لقول فصل وما هو بالهزل. یہ دل لگی نہیں ہے، سنجیدہ کلام ہے، دل لگی نہیں ہے یہ. اچھا ادھر دیکھو میری بات اب ذرا غور سے. یہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ مخلوق ہے. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہو، آسمان ہو، ستارے ہوں، جو بھی ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ سب یہ مخلوق ہے. ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. اچھا ادھر دیکھو پہلے. اب اس کے لیے قرآن ایک اور لفظ استعمال کرتا ہے، من دون اللہ، من دونی، من دون الرحمن. لکھ لو بھائی کاپی میں، اور غیر اللہ. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. اینی تھنگ ادر دین گاڈ. من دون اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لکھ لو بھائی، من دون اللہ مین اینی تھنگ ادر دین گاڈ. اور دون کا دیکھو، اینی تھنگ دیٹ از انفیریئر ٹو گاڈ. کیونکہ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں. اللہ اکبر. اور کچھ نہیں تھا، وہ اول ہے، اول ہے. تو یہ اس کو آپ مخلوق کہیں یا من دون اللہ کہیں، من دون ہی کہیں، من دون الرحمن کہیں، یا غیر اللہ کہیں، یہ مخلوق ہے. چاہے وہ چونٹی ہو، چاہے وہ مچھر ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چرندے ہوں، شیر ہو، بکری ہو، سبزہ ہو، گھاس ہو، اینی ڈیم تھنگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. دیکھو اب یہاں لکھ لو، یہ دیکھو یہاں پر لکھ لو، یہاں پر خالق. یہ دیکھو خالق، خالق کل شیء.
خالق کل شیء. یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب یہ کل شیء ہے. خالق کل شیء. اچھا اب ایک بات اور سن لیجئے. یہ وحدت الشہود، وحدت یہ وجود، یہ بکواس، یہ سارا بکواس جو ہے نا جی، یہ سارا بکواس ہے. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. یہ لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے. تو کسی نے امین احسن اصلاحی صاحب سے پوچھا آپ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصلاحی صاحب نے کہا کہ ایک گڑھے سے نکال کے دوسرے گڑھے میں ڈال دیا. ایک گڑھے سے نکال کے دوسرے گڑھے میں ڈال دیا. تو وہ پھر اچھا اب ادھر دیکھو، یہ خالق کبھی مخلوق نہیں بن سکتی، مخلوق کبھی خدا نہیں بن سکتا، خالق نہیں بن سکتا. اچھا ادھر دیکھو، اب یہاں میں 2-3 چیزیں اور بتاتا ہوں. یہ سمجھ گئے خلقہ کے کتنے مطلب ہیں؟ پہلا مطلب کیا ہے؟ اچھا ادھر دیکھو. اچھا اب ذرا ایک اور بات ذرا سنو. هو اللہ الخالق البارئ المصور. ادھر دیکھو، خالق کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ڈیزائن کیا. باری کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرکچر بنایا اس نے. اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ تصویر بنائی. پہلے ڈیزائن، پھر اسٹرکچر اور پھر تصویر. دیکھیے اب ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے اللہ نے طے کر دیا، پہلے سے لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، پہلے طے کر دیا. لیکن ابھی وہ پہلے مہینے میں حمل تو ٹھہر گیا، لیکن تصویر نہیں بنی، ہڈیاں بھی نہیں آئی. لیکن پھر سمجھے نطفہ جا کے مدغہ بنا، مدغہ سے جو ہے پھر اس کے پر گوشت آیا، سیلز بننے شروع ہو گئے، پھر ہڈیاں بن گئی، ہڈیوں پہ گوشت آ گیا. اس کے بعد فائنلی نقش و نگار بننے شروع ہوئے، کان بن گئے، آنکھ بن گئے، یہ بن گیا، وہ بن گیا. پھر فائنل تصویر آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈیزائن دیکھو ہر چیز کی اس میں ڈیزائن کیا ہے، ہر چیز کو. اچھا دیکھو اب ذرا غور سے ایک اور بات میں بتاتا ہوں. تم لوگ یہ فلسفہ اور تصوف سے بچو، ورنہ یعنی فلسفی از آف تصوف. دیکھو تصوف ایز تزکیہ از ڈیزائربل، لکھ لو بھائی، تصوف ایز تزکیہ از ڈیزائربل. تصوف ایز اے فلسفی از کفر. تصوف ایز اے تزکیہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے کو نکھارنا، سنوارنا، بہتر بنانا، تزکیہ کرنا، اپنا نیت کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا، یہ بہت اچھی چیز ہے. احسان کی نماز بہت اچھی چیز ہے. دیکھو بات کرو، ادھر دیکھو سنو، بات کریں حسن ہو. قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. لوگوں سے حسین بات کرو. سنا ہے بات کرے وہ تو پھول جھڑتے ہیں. بات کرو، حسین بات کرو. قرآن کیا کہتے ہیں؟ قولوا للناس حسنا. یہ مطلوب ہے، اچھی گفتگو، نرم گفتگو، پیاری گفتگو، پر لطف گفتگو، مزاح مطلوب ہے. یہ انسان اپنے آپ کو روکے، تھامے، کنٹرول کرے، مطلوب چیز ہے. لیکن ایز اے فلسفی ادر دین قرآن، ادر دین سننا، وہ بکواس اٹھا کے پھینک دو اس کو. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ بیسک آبجیکٹو ہمارا قرآن اور حدیث ہے. ادروائز جس طرح آپ نے تذکیہ نفس کا کہا ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ان عقیدہ اور حرام.
extra curricular activities in fiqh are desirable. यानी फिqh में आप एक नया मसला पैदा हो गया, आप नया कोई हल ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एक अमली आपके मसाइल है ना, यू हैव सम प्रैक्टिकल इश्यूज इन योर डे टू डे लाइफ, उसमें कोई हल ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वहां नहीं। अच्छा इधर देखो पहले, अब एक चीज है हुलूल। हुलूल 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 जो है हल से है। हल का मतलब है डिसॉल्व हो जाना। जैसे कहते हैं ना, देखो एक पानी की ग्लास है, उसमें आपने नमक को हल कर दिया, डिसॉल्व कर दिया उसको, शक्कर को घोल दिया, उसको घोल दिया ना, पानी में मिल गई शक्कर, चीनी मिल गई, शक्कर खत्म हो गई, पानी जो है मीठा पानी हो गया या नमकीन पानी हो गया, नमक घुल गई उसके अंदर। हुलूल। अब ये कहते हैं कि अल्लाह ने मेरे अंदर हुलूल किया, गॉड केम इनटू मी, आई बिकेम गॉड। यहाँ पे सर एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो कोट करते हैं अक्सर, जो भी ये बात करता है कि कोट की कुरान में लिखा है कि अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारी सारे के करीब हूँ, क्या तुम देखते नहीं हो, इसको जस्टिफाई करते हैं। देखो यार, कहीं नहीं कहा कि अल्लाह मैं तुम्हारे अंदर हूं, कहीं नहीं कहा, ये कहा कि मैं तुमसे करीब हूं। कुर्बत तो है उसकी, इन्नी करीब वैसा साला का इबादी हनीफा इन्नी करीब, समझे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, करीब है, अक़रब है, ये तो है, अंदर हूं मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, तुम्हारे अंदर आ गया हूं। अब मैं नहीं रहा, मैं वो बन गया, मैं खुदा हो गया, अनल हक, मुझे पूजा करो, मुझे सजदा करो। मेन रूह को कैसे आप इसके साथ कोई भी रूह नहीं समझाते हैं यार, ये सारी चीजें सुनिए, समझाते हैं आपको। फिल वक्त ये बात लिख लो, तो अल्लाह लिख लो यहां पर, अल्लाह किसी मखलूक में नहीं आता, मखलूक में नहीं आता, अल्लाह किसी मखलूक में नहीं आता। अल्लाह और चीज है, मखलूक और चीज है। खालिक और मखलूक एक दूसरे से अलग हैं, मिलाओ नहीं इनको। अच्छा अब कोई मर गया ना, वो कमबख्त कहते हैं हजरत का विसाल हो गया, मिल गया। इधर देखो, अरे विसाल समझते हैं, शबे वसल कहते हैं, सुनिए, शबे वसल कहते हैं हनीमून नाइट, पहली रात जो होती है ना बीवी के साथ, उसको कहते हैं शबे वसल। अब ये अल्लाह के साथ सुनो, अल्लाह के साथ इनकी फर्स्ट नाइट हो रही है अब इनकी, नाउज़ुबिल्लाह, ऑल गार्बेज। अच्छा उर्स, इधर देखो, हजरत का विसाल हो गया। I mean, these are the alien terminology of, ये कुरान में हदीस में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल मत कीजिए आप। देखिए उर्स, अच्छा उर्स कहते हैं दुल्हन को, चलिए चल, अब मैरिज एनिवर्सरी हो रही है, विसाल हो गए ना, मिसाल के बाद उर्स हो गया, ये मैरिज एनिवर्सरी है, ये उर्स से शरीफ, हर साल मैरिज एनिवर्सरी, अल्लाह ताला से शादी हो गई ना। जो गलती हो रही है वो ये हो रही है, वफी अनफुसिकुम अफला, इसके पीछे सियाक में है वफिल अर्ज़ि आयातुन लिल मूक़िनीन, तो निशानियां तुम्हारे अंदर। ये ट्रांसलेट तो सर करेंगे ना, क्या है तुम्हारे अंदर, क्या है? वफिल अर्ज़ि आयातुन लिल मूक़िनीन वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अफला ला तुबसिरून वाला मैं जरा। अच्छा वो पढ़ाएंगे तुमको ज़ारियात, तो फिर समझ में आएगी तुमको। अभी इतना समझ लो, आयात और चीज है, अल्लाह और चीज है। लिख लो कापी में, अल्लाह अपनी जात के एतबार से बातिन है, आयात के एतबार से जाहिर है, आयात हैं उसकी। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह की आयात को देखा। लक़द अरा मिन आयाती रब्बिहिल कुबरा लिनुरियहु मिन आयातिना, लिनुरियहु मिन आयात, आयात और चीज है, अल्लाह और चीज है।
قیامت والے دن ہم اللہ کی آیات کو ہی دیکھیں گے جب اللہ کہتا ہے نہیں قیامت کے دن نہیں، جنت کے اندر صرف دیکھو پہلے جنت کے اندر دیدار ہوگا اللہ کا، صرف مسلمان دیکھ سکیں گے، کافر نہیں دیکھ سکے گا. اور وہ والا دیدار معراج شریف فیض پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا. نہیں ہوا، اس دنیا میں نہیں ہوا. یعنی وہ تو آسمان پہ دنیا میں تو نہیں ہے نا. تب بھی اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس خدا کے بندے؟ نہیں ہوا نا. اگر ہوتا تو ہمیں کیا ہے، مان لیتے، لاؤ دلیل مان لیں گے. تو قاب قوسین ہا تو کیا ہوا؟ پہلے تو سنیے، قاب قوسین اللہ کے دو کمانوں کا فاصلہ تھا، یہ جبریل کا تھا، یہ اختلاف ہے. دوسری چیز سمجھے کہ قاب قوسین دو کمان کا فاصلہ تھا، دو کمان کا فاصلہ تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ میں تھا؟ معراج تک جبریل نہیں نا، اللہ اور رسول میں ہے. کہاں ہے یہ بھائی؟ دیکھنا پڑے گا نا اس کو، پھر باریک بینی سے دیکھنا پڑے گا. چلیے آگے چلیے جی. اب یہ بات ہو گئی نا. اب تھوڑا سا آپ جائیے، پہلے جائیے اب پیج نمبر، آپ پیج نمبر 80 پہ جائیے. 80 پہ، پیج نمبر 80. دیکھو بیٹا، ایک بات ذرا سنو. ہمیشہ تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، جب بات کرو نا ٹھونک بجا کے کرو. بولو کہ یہ نص ہے، یہ قرآن کی یہ آیت ہے، فلاں جگہ ہے، یہ الفاظ ہیں اس کی. ادھر ادھر نہیں ہانکنا، ادھر ادھر نہیں ہانکنا. بغیر حوالے کے بات نہیں کرنا کبھی. اگر بغیر ریفرنس کے، بغیر حوالے کے بات کرو گے نا تو میں کہوں گا یہ میرا شاگرد نہیں ہے. میرا شاگرد وہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے، حدیث کا حوالہ دیتا ہے اور بتاتا ہے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، ورنہ وہ میرا شاگرد نہیں ہے. میں ABC جو سکھاتا ہوں آپ کو، دلیل دلیل دلیل، ریفرنس، سند. اچھا، اور بات اتنی ہی کرو جتنی آیت میں ہے، بات اتنی ہی کرو جتنی حدیث میں ہے. وہ الفاظ اس میں سنی، نمک مرچ مت لگاؤ، نمک مرچ نہیں لگا سکتے اس میں. اچھا جاؤ پیج نمبر 80. اچھا دیکھیے، اب ہم یہاں عبادت کی بات کر رہے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو، عبادت، کامل محبت. پیج 80 مل گیا بھائی تم کو؟ دیکھو، کامل محبت، تعظیم، محبت، دیکھو لو. دوسرے تعظیم، خشیت. خشیت یعنی اندرونی خوف، داخلی. انابت، یہ انابت بعد میں بتاتا ہوں، رجوع کرنا، پلٹنا. خوف، خوف سنیے مستقبل کے بارے میں. خوف ہمیشہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے. امید، ہوپ. رجا، رجا بھی ہوپ ہی ہے. تذلل، ایک بہت بڑا اہم لفظ ہے. دیکھو تذلل، تذلل کا مطلب ہے کہ احساس ذلت. لکھ لو، احساس عاجزی، کہ میں کچھ نہیں ہوں. یہ بہت بڑی، دیکھو جس کو یہ احساس ہو جائے نا آئی ایم نتھنگ، وہ بہت بڑا آدمی ہے. توکل، عاجزی کے ساتھ صرف اور صرف تنہا اللہ کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، یہ ہے عبادت. اگلا جملہ پڑھ لو، انڈر لائن کر لو. عبادت میں دو اجزاء بہت اہم ہیں: اللہ تعالیٰ سے شدید محبت اور عاجزی اور تذلل کا احساس کہ میں حقیر ہوں. وہ کہ غلط لکھا ہوا ہے، دوسرا کہ ہے. یہ احساس سنو، میں بہت حقیر ہوں، میں کچھ اعلیٰ، میں کچھ نہیں ہوں. دیکھو بہت معمولی چیز ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، مٹی، مشت خاک ہوں.
मैं तेरा बंदा हूं, कुछ नहीं हूं। एहसास से जिल्लत, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, आई लव यू। और ह्यूमिलिटी, यानी अगर सुनो, अगर मोहब्बत नहीं है और एहसास से जिल्लत नहीं है कि मैं हकीर हूं, तो इबादत नहीं हो सकती। तकब्बुर के साथ इबादत नहीं हो सकती। उसको बड़ा मानकर, उसको बहुत बड़ा मानकर, उसको ताकतवर मानकर अपने आप को हकीर समझना, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा खादिम हूं, तेरा मुती हूं, तेरी बात मानूंगा, तेरे अहकाम पर चलूंगा, तू जो कहता है करूंगा। Your wish is my command. बिल्कुल ये इबादत है। मोहब्बत का होना जरूरी है। सुनिए, मोहब्बत का होना जरूरी है उससे। अच्छा, उसका खौफ सुन लीजिए, वो खौफ ऐसा नहीं होता जैसे दुश्मन का खौफ हो, या सांप का खौफ हो, या बिच्छू का खौफ नहीं। मोहब्बत और खौफ, मोहब्बत और उम्मीद, देख रहे, मोहब्बत और खशियत, यह है इबादत। अच्छा इधर देखिए, ये डर ना हो कि अल्लाह ताला मुझे तकलीफ हो जाएगा, ये डर हो कि कहीं मेरा अल्लाह मेरे से नाराज ना हो जाए। आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इस्तिलाह पे आ रहे हैं हम, आगे आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करें आप लोग, सवाल ज्यादा ना करें, अब जब हो जाए फिर सवाल कर लें। आगे जाइए। इबादत में, अबदा याबुदू में 3 चीजें याद रखिए आप। जब कुरान पढ़ाएंगे बता दें कि यहाँ ये मतलब है, यहाँ ये मतलब है, यहाँ मतलब। पहला मतलब होता है इसका, सुनो, गुलाम। देखो, पहला मतलब है स्लेवरी। और अब ये देखो, अब्द लिख लीजिए आप, अंग्रेजी में लिख लीजिए, ए पर्सन बॉट एंड सोल्ड। अब्द का मतलब है गुलाम जिसको खरीदा और बेचा जाए। अब्द का क्या मतलब है? पर्सन बॉट एंड सोल्ड। जी, जर के बगैर भी खरीद लें आप, खरीदें बेचे मेरा। अच्छा इधर देखो, अब गुलाम का क्या काम है? गुलाम क्या करता है पता है? खरीद लिया गुलाम आपने, वो गुलाम जो है इताअत करता है। तो उससे अब दूसरा मतलब आ गया उसका, ओबीडियंस। पहला मतलब तो क्या है? देखो, खिलाफल हुर, अब्द की अपोजिट लिख लीजिए, हुर। इधर देखो, ये अब्द है ना, अब्दुन लिख लो कॉपी में। अब्द की जिद जो है वो हुर्रुन है, हुर्रुन। देख भाई अली, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, अल हुर्रु बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वल उनसा बिल उनसा। कैपिटल पनिशमेंट, जान के बदले जान है। गुलाम के बदले गुलाम की जान ली जाएगी, आजाद आदमी के बदले आजाद आदमी की जान ली जाएगी। औरत कातिल हो तो औरत ही की जान ली जाएगी। तो यहां अब्द का लफ्ज किस मायने में इस्तेमाल हुआ है? स्लेव। और हुर का क्या मतलब है? ए फ्री मैन। समझ गए? पहले तो अब्द पे आइए, अब्द। अब इससे तीसरा मतलब है कि इसका पहला मतलब क्या है? स्लेवरी। दूसरा मतलब है ओबीडियंस। तीसरा मतलब है एक्ट्स ऑफ वर्शिप। इधर देखो, अल्लाह अकबर। अब ऐसे कर रहे हैं ना, लोग क्या कहेंगे? इबादत कर रहा है। अच्छा, लोग क्या कहेंगे? इबादत कर रहा है। अच्छा, लोग कहेंगे इबादत कर रहा है। एक्ट्स ऑफ वर्शिप, खास तरीके से रिचुअल्स, वहां लिखा हुआ है ना, रिचुअल्स, एक्ट्स ऑफ वर्शिप, मरासिम। मरासिम समझते हैं? हाँ, रस्में। हाँ,
उसको इबादत कहते हैं। अच्छा जी, इधर देखो, एक हिंदू है ना, अब बुद्ध है, बुद्ध के सामने यूं करता है, ये क्या कर रहा है? वो इबादत कर रहा है। एक ईसाई है, सुनिए, क्या कह रहा है? वो 3 खुदा हैं, एक वो, एक ये, एक ये, क्रॉस बना रहा है ना, इबादत है ये। हर मजहब वाला एक इबादत करता है, इसको भी इबादत कहते हैं। एक गुलामी है, एक इताअत है, और एक मरासिम है, रिचुअल्स हैं, एक रस्म है। चलिए जी, अब जरा अगले पेज पे चले जाओ तुम, पेज 81 पर। ये जो इबादत होती है, इसकी 2 किस्में होती हैं, एक खारिजी होती है, एक बातिनी होती है। अगले पेज पे देखो, खारिजी और बातिनी। खारिजी में देखो नमाज है, देखो नमाज, देखो इधर देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह, यहाँ तक उठाए ना, कंधे तक, ये कंधे तक, ये कान तक भी ऐसे भी उठा सके, अल्लाह अकबर। ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप, यूं नहीं कर सकते, यूं नहीं कर सकते, अल्लाह अकबर, यूं नहीं कर सकते आप। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया आप वैसे ही करेंगे। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अख्तियार करनी पड़ेगी आपको। चले आगे, हज। हज में आपको कह रहे हैं इहराम बांधो, सफेद कपड़े होंगे, 2 होंगे, अंडरवेयर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, खुशबू नहीं लगा सकते आप, उसकी पाबंदियां है ना। हज इबादत है। क़ियाम है, देखो क़ियाम है, रुके खड़े हुए, रुकू है, सजदा है, सजदा 7 आज़ा पे होता है, 2 हथेलियां, 2 हथेलियां, 2 घुटने, 2 पांव और 1 सर। अगर 7 के बजाय चाहिए कोनी नहीं लगा सकते आप, ये सिर्फ हथेली जमीन पर हो गया ऐसे, ये नहीं ऐसे, यूं नहीं कुत्ते की तरह। अच्छा, रमी, देखिए पत्थर फेंक रहे शैतान को, रमी, ये इबादत है। सजदा है। कसम, ये देखो अल्लाह की कसम, बेगम को ना कहना बेगम तुम्हारे सर की कसम, किसी और की कसम जायज नहीं। सुनो, लिख लो, ये गैरुल्लाह की कसम हराम है। कसम का मतलब क्या है, जल्दी बताओ? गवाही। समझे? तो बेगम के सर की गवाही दे रहे हैं आप। चलिए, दुआ भी इबादत है। कुर्बानी भी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रोज़ा, अच्छा देखो, इस्तिगासा, फरियाद, इस्तिमदाद, मदद तलब करना, ज़बीह, ये सारी, नज़र, यूफून बिन नज़र, नज़र भी इबादत है। एतिकाफ, देखो 10 दिन मस्जिद में पड़े हुए हैं, इबादत है एतिकाफ। दुनिया का कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तिलावत, सिर्फ नमाज, सिर्फ कुरान और नवाफिल, एतिकाफ इबादत है। लेकिन इधर देखो, अब आगे पेज नंबर 82 पे जाइए। इस्लाम में इबादत का जामे मफहूम ये है कि कुरान और सुन्नत में मौजूद तमाम अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह ही की ग़ुलामी, इताअत और परस्तिश की जाए, चाहे उनका अहकाम का ताल्लुक़ अक़ीदे से हो, इबादात से हो, माशरत से हो, मामलात से हो, रियासत से हो, हुकूमत से हो। इसको ज़रा समझो पहले। हर वो काम जिसका अल्लाह हुक्म देता है वो इबादत है। हर वो काम जिसका अल्लाह हुक्म देता है वो इबादत है। अल्लाह नमाज का हुक्म देता है, इबादत है। अल्लाह ज़कात का हुक्म देता है, पैसा देना इबादत है। अल्लाह रोज़ों का हुक्म देता है, इबादत है। अल्लाह कहता है माँ बाप की खिदमत करो, इबादत है।
ہم اولو الامر ہیں، ہم نے آپ سے کہا موبائل استعمال نہیں کر سکتے، آپ موبائل استعمال نہیں کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اولو الامر کی بات مانو. اللہ نے کہا شوہر کی اطاعت کرو، اور بیوی اگر شوہر کی اطاعت کر رہی ہے تو وہ اللہ کی بات مان رہی ہے، اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے. شوہر کی بات کیوں مان رہی ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کی بات مانو، شوہر تمہارا باس ہے. یعنی اللہ کا حکم کیا ہے وہ اس پہ ثواب ملتا ہے. اچھا اب کوئی بیوی ہے کہتی ہے میں نہیں مانتی شوہر کے حکم کو، تو کیا کر رہی ہے وہ؟ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے. اللہ کو نہیں کیوں چیلنج کر رہی ہے نا. اچھا اسی طرح دیکھیے معاملات، اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ٹھیک تولو، آپ ڈنڈے مار رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ٹھیک تول رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت. تو دیکھیے لکھ لو ایک جملہ یہاں، امام راضی کہتے ہیں، بورڈ پہ لکھتا ہوں، کاپی میں لکھ لو ذرا، دیکھو کاپی میں لکھ لو، اصعب اقسام العبادہ النہی عن المنکر. وہ کہتے ہیں سب سے عبادت کی، سنیے، عبادت کی سب سے مشکل ترین صورت برائی سے روکنا ہے. امام راضی، فخر الدین راضی، اصعب اقسام العبادہ النہی عن المنکر. دیکھو تبلیغ کر رہے ہیں آپ، نماز پڑھو، عبادت ہے. اچھا یہاں ہم لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ عبادت میں ہے. سمجھ گئے بات؟ ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، عبادت. پیج نمبر 88. ادھر دیکھیے پہلے. اب یہ بڑی مصیبت یہ ہے، جہاں رب آتا ہے نا اس کا ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں پالنے والا. اچھا ذرا پڑھ لیا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ترقی دینا الی درجۃ الکمال، اس کو ربوبیت کہتے ہیں. یعنی انشاء الشیء حالا فحالا الی درجۃ الکمال، کسی چیز کو اٹھانا آہستہ آہستہ بڑا کے کرنا، اس کو ربوبیت کہتے ہیں، رب کہتے ہیں. لیکن دیکھیے عربی زبان میں اس کے 5 مطلب ہیں. ادھر دیکھو رب کے 5 مطلب ہیں. پہلا مطلب ہے اس کا سسٹینر، پرووائڈر، نریشر، گروور، یعنی بڑھانے والا. جیسے دیکھو عربی میں کہتے ہیں ماں کو ربۃ البیت، ربہ کہتے ہیں، ربہ. وہ بچے کو دودھ پلا پلا کے بڑا کرتی ہے. 2 مہینے کا، 4 مہینے کا بچہ بڑا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے. گروتھ کی ذمہ دار ہے، نشو و نما کی ذمہ دار ہے، پرورش کی ذمہ دار ہے. اس کا دوسرا مطلب ہے دیکھ بھال اور خبرگیری. دیکھ بھال سنیے، ٹو مانیٹر، ٹو لک آفٹر، ٹو کیئر. لکھ لو انگریزی میں، ٹو مانیٹر، ٹو لک آفٹر. جیسے ادھر دیکھو، اب ایک مکان ہے، مکان کو
آپ نے مینٹین کیا، اس کو کہیں گے رب۔ اس نے پینٹ کروا دیا، اس کی صفائی کرا دی، کھڑکیاں بدل دیں، نل کے ٹوٹ گئے تھے ریپلیس کر دیا۔ مینٹیننس جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، اس کو بھی رب کہتے ہیں۔ دیکھ بھال کرنا اس کی، کوئی چیز خراب تو نہیں ہوگی، بجلی کے پلگس ٹھیک ہیں، کھٹکے ٹھیک ہیں، اس کو بھی ربوبیت کہتے ہیں۔ تیسری چیز جمع کرنے والا، سنیے، اس کا مطلب ہوتا ہے حاشر، لکھ لو حاشر۔ حاشر کا مطلب ہے جمع کرنے والا، مرکزی حیثیت رکھنے والا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ایک چچا زاد بھائی ہے، اس نے عید پہ، رمضان کی عید پہ کیا کیا، پورے کزنز کو بلا دیا۔ وہ 3 سال کے بعد جمع ہو گئے، اس نے 100 لوگوں کو بلا دیا۔ اس نے کہا کہ سارے چچا زاد بھائی آئیں، یہ چچا، وہ چچا، یہ چچا، کراچی سے بھی آ گیا، سرگودا سے بھی آ گیا، لاہور سے بھی آ گیا، اسلام آباد سے بھی آ گیا، ایک جگہ سب کو اکٹھا کر لیا۔ وہ رب ہے، رب۔ رب کا مطلب ہے سمیٹنے والا، جمع کرنے والا، مرکزی حیثیت رکھنے والا، حاشر۔ اچھا، چوتھا مطلب ہے ماسٹر، صاحب اقتدار، غلبہ رکھنے والا، صاحب تصرف، اختیار رکھنے والا، سوورین۔ اچھا، 5واں مطلب ہے اونر، ہولڈر، پروپرائٹر، لارڈ۔ اچھا دیکھیے، فرض کیجئے ایک مکان میں آپ کرائے سے ہیں، کرائے سے مکان میں ہے نا، آپ اس کی دیوار توڑ سکتے ہیں؟ اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں؟ اچھا، میرا مکان ہے، میں وہ کھڑکی کے بجائے دروازہ لگا سکتا ہوں؟ میری دنیا ہے نا، میں زلزلے برپا کروں یا نہ کروں، میں سیلاب بھیج سکتا ہوں یا نہیں بھیج سکتا، میں بجلیاں نازل کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، میں لوگوں کو مار سکتا ہوں یا نہیں مار سکتا۔ میری دنیا ہے، میں نے دنیا پیدا کی ہے، میں صاحب تصرف ہوں، میں مالک ہوں اس کا۔ میرا گھر ہے، میں جو چاہے تصرف کروں۔ اللہ کا گھر ہے تو اللہ جو چاہے تصرف کرے۔ نئے مجال شکوہ ہے، نئے طاقت گفتار ہے۔ کوئی بول سکتا ہے؟ زلزلے ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے گردشیں ایام ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم، والدہ مرحومہ کے نام۔ نئے مجال شکوہ ہے، کوئی شکوہ نہیں کر سکتا اللہ کے فیصلوں پر۔ اللہ کے فیصلوں پر کوئی چھو نہیں کر سکتا۔ تسلیم و رضا، جی، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا اس کا، بھائی اس کے ہیں نا، ہم بھی اسی کے ہیں۔ انا للہ، ہمیں اتنی ہماری ٹانگ توڑ دے، ہمیں مار ڈالے، ہم بھی اسی کے ہیں، جو چاہے تصرف کرے ہم پر۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے اس کے فیصلے پر؟ اس کی دنیا ہے نا، ہوائیں اس کی ہیں، بجلیاں اس کی ہیں، سیلاب اس کے ہیں، بیماریاں اس کی ہیں، کرونا اس کا ہے، ڈینگی اس کی ہے، اسی کے سارے لشکر ہیں، فوجیں اس کی ہیں، فرشتے اس کے ہیں، دنیا اس کی ہے۔ صاحب تصرف ہے، مالک ہے نا، ہی اونز۔ اس کا گھر ہے، جو چاہے ترمیم کرے اس میں۔ چلیے جی، اب یہاں ٹیکنیکلی ایک بات کہی جاتی، اصطلاحی مفہوم، کہ اللہ کا، کائنات کا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، ہدایت دینا، ہادی ہونا، صاحب تدبیر ہونا، بادشاہ ہونا، حکم دینا، حاکم ہونا، مخلوقات کی دیکھ بھال، خبرگیری اور پرورش اور تربیت کا ذمہ دار ہونا، اس پوری چیز کو ربوبیت کہتے ہیں۔
اچھا جب قرآن پڑھائیں گے نا ہم بتائیں گے کہ یہاں رب کا یہ خاص مطلب ہے، یہاں عبد کا یہ مطلب ہے، ہر جگہ اس کا الگ مطلب ہے، یہ بتائیں گے۔ اچھا ادھر دیکھو، الہ کے بارے میں کیا یاد کیا تم نے؟ الہ کے بارے میں کیا یاد کیا؟ پوشیدہ ہے، شوق ہے، اور اس یعنی اس سے محبت کی جاتی ہے، اور اس میں طاقت ہے اس کے پاس، اس سے دعا مانگی جاتی ہے، اور اس کے آگے جھکتے اس لیے ہیں، ذلت کے ساتھ عبادت اس کی کرتے ہیں اس لیے کہ طاقتور ہے۔ اور طاقت اور الوہیت کیا ہے؟ یہ لازم و ملزوم ہے۔